زارا بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی، اپنی سب بہنوں سے زیادہ۔ شوخ و چنچل ہونے کے علاوہ بہت ملنسار اور اچھی گفتگو کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ لیکن جہاں اس میں اتنی خوبیاں تھیں، وہیں ایک خامی بھی تھی، اور وہ خامی اس کی سب خوبیوں پہ بھاری تھی۔ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ زارا کی ماں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ کسی طرح پڑھ لکھ جائے، لیکن وہ تو بس پڑھائی سے بھاگنے کے راستے ڈھونڈتی تھی۔ رو دھو کر بمشکل میٹرک پاس کیا۔ زارا کی سہیلیوں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ ان سے کالج کی باتیں سنتی، وہاں کی تصوراتی اور رنگوں بھری زندگی کے افسانے سن کر اسے بھی کالج میں داخلے کا شوق ہوا۔ زارا کے والد نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ زارا کی ماں، اس کی پڑھائی پہ پیسہ مت ضائع کرو، یہ آگے پڑھ نہ سکے گی۔ لیکن زارا نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ کالج میں پڑھنا ہے، میری سب سہیلیوں نے داخلہ لے لیا ہے، ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں جو آپ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا نہیں چاہتے؟ زارا شروع ہی سے ماں کی لاڈلی تھی۔ ایسی باتوں سے ماں کا دل نرم پڑ گیا اور اس کی ضد مان لی۔ کچھ دن تو کالج میں اچھے گزرے، لیکن جب پڑھائی کا زور شروع ہوا تو جمائیاں آنے لگیں۔ دماغ انتہائی تھکن کا شکار ہونے لگا۔ بمشکل ہی کالج جاتی اور واپس آ کر کتابیں جہاں رکھتی، کئی دن تک وہیں پڑی رہتی۔ جب ان پر گرد جمنے لگتی تو آخر اس کی ماں ہی انہیں صاف کر کے طریقے سے رکھتی۔ اسکول کے ماحول میں سختی تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی تھی، لیکن کالج میں آزادانہ ماحول تھا۔ داخلہ دلواتے وقت ہی ماں نے وارننگ دی تھی کہ اگر صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو ہی اپنے والد کے پیسے لگواؤ، ورنہ کوئی اچھا رشتہ دے کر تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ تب زارا نے خوب شور مچایا کہ سب لوگ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ لوگ کیوں میرے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ پھر معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ پھر پڑھائی سے سر میں درد رہنے لگا۔ بس کالج جانے کی یہی وجہ تھی کہ کالج کے لان کی سیر ہو جاتی اور کچھ اپنی جیسے سہیلیاں مل گئی تھیں جو پڑھنے نہیں بلکہ گپ شپ کرنے آتی تھیں اور ہنس کھیل کر گھر چلی جاتی تھیں۔ زارا کو اکثر بخار ہو جاتا، لیکن یہ صرف وہی دن ہوتا تھا جس دن کالج میں ٹیسٹ ہوتا تھا۔ پھر وہ چھٹی کر لیتی اور پھر فائن ادا کر دیتی۔ چھٹیاں اتنی ہوتی کہ فیس سے زیادہ تو فائن بن جایا کرتا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ انٹر ایگزام میں فیل ہو گئی۔ والد تو پہلے ہی کہتے تھے کہ پڑھ نہ سکے گی۔ انہوں نے کہہ دیا آگے پڑھنا ہو تو پرائیویٹ امتحان دینا۔ کالج چھٹنے کا زارا کو بہت افسوس ہوا، لیکن اصل افسوس پڑھائی کا نہیں بلکہ سہیلیاں چھٹنے کا تھا۔ کالج کا چھوٹا ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو۔ سارا دن وہ گھر میں یوں ہی پڑی رہتی۔ دوسری طرف زارا کی چھوٹی بہن الشبا اسکول سے آ کر گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، جبکہ زارا پورا دن فون پہ باتیں کرتی یا میگزین پڑھ کر وقت گزارتی، جیسے اپنے والدین کو کالج چھڑانے کی سزا دے رہی ہو۔ ماں نے بارہا سمجھایا، لیکن اس نے تو جیسے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آخر اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ والد نے اس کی ماں سے کہا کہ شرجیل کے بارے میں کیا خیال ہے، جو اس کی پھوپھی کے بڑے بیٹے تھے، جن کی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ انہیں بچوں کے لیے ماں درکار تھی۔ زارا کی ماں نے کہا آپ دیکھتی تو ہیں، وہ اپنے گھر میں کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تو شوہر کے بچے کیا پالے گی؟ الٹا ہماری بڑی بیٹی جو اسی گھر کی بہو ہے، اس کا سکون بھی خراب کر دے گی۔ تو پھر اپنے دوست جمال کے بیٹے عدنان کے لیے بات کرتا ہوں۔ والد کی یہ باتیں زارا اپنی کھڑکی سے سن رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے پلان بنا لیا کہ آنے تو 2 ان رشتہ داروں کو، دیکھنا کیسے بھگاتی ہوں۔ جس دن وہ لوگ رشتے کے لیے آئے، اس نے کچن میں برتن پٹخ پٹخ کر وہ طوفان مچایا کہ وہ لوگ چائے پیے بغیر ہی چلے گئے۔
وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ زارا کی کچھ کلاس فیلو میڈیکل میں چلی گئیں، باقی کی شادیاں ہو گئیں، لیکن زارا کی زندگی میں کچھ نہ بدلا۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ اب زارا کے سر میں بھی چاندی چمکنے لگی، بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ زارا کا اب یہی کام تھا کہ کبھی ایک بھائی کے بچے پالے تو کبھی دوسرے کے۔ ایسے ہی ایک دن وہ اپنے بھائی کے ایک بچے کو نہلا رہی تھی کہ اس کی خالہ آ گئی۔ بچے کو نہلانے میں اس کی مدد کی اور پوچھنے لگی، زارا کب تک بھائیوں کے بچے پالو گی؟ اب بھی وقت ہے اپنی شادی کا، سوچ لو آگے تمہارا کیا بنے گا جب یہ بچے بھی جوان ہو جائیں گے۔ جب خالہ نے بہت اصرار کیا تو زارا بولی، اب ماں باپ تو رہے نہیں، کون میرے رشتہ ڈھونڈے گا؟ خالہ نے کہا، تو کہے تو میں بات کروں، ایک اچھی فیملی ہے میری نظر میں۔ اس کی پہلی شادی کامیاب نہ ہو سکی تھی، وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی بہن زارا کو دیکھنے آئی۔ زارا جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، فوراً ہی اس کو پسند آ گئی۔ زارا کے شوہر آفاق ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان تھے، بہت ہی شائستہ اور نفیس عادات کے مالک تھے۔ بچے بھی انہی کی طرح سلجھے ہوئے تھے۔ زارا شادی کے بعد لندن چلی گئی، وہاں جا کر اسے بہت اپنائیت والا ماحول ملا، وہ بہت خوش رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد ہی اس کی اپنی بیٹی بھی ہو گئی۔ اب وہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ آفاق کی بہن کچھ عرصہ قبل انگلینڈ سے واپس پاکستان جا کر سیٹل ہو گئی تھی۔ انہوں نے آفاق کو سنہرے خواب دکھائے کہ دیار غیر میں عمر گزار دی ہے، پر اپنے وطن کی کیا ہی بات ہے، میری مانو تو تم بھی وطن لوٹ آؤ بچوں کے جوان ہونے سے پہلے ہی۔ آفاق کا بیٹا 18 اور لڑکیاں 16 اور 15 برس کی تھیں۔ پھپھو کے شوق دلانے پر پاکستان جانے کی خواہش کی تو آفاق کو ان کی بات ماننا ہی پڑی۔ لیکن پاکستان واپس جانا زارا کی زندگی کا ایک نیا امتحان ثابت ہوا۔ جس بہن نے آفاق کو واپس بلایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے آفاق کی بیٹی کا رشتہ طے کر لیا۔ آفاق کا چھوٹا بیٹا اور بیٹی زارا کے ساتھ تھے۔ یہ بچے معصوم تھے، چالاک نہ تھے، اسی بات کا فائدہ رشتہ داروں نے اٹھایا۔ اب جس گھر میں وہ بچے جاتے، سب ان کی خوب خاطر کرتے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھاتے، تمہاری ماں سوتیلی ہے، تمہارا خیال نہیں رکھتی، تم اپنے والد سے شکایت کیوں نہیں کرتے؟ بچے بھی دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جی بھر کے ماں کے خلاف باتیں سنتے بھی اور کرتے بھی۔ دوسری طرف آفاق وطن کے شوق میں واپس تو آ گئے، لیکن ابھی تک ان کا ذہن سیٹ ہوا تھا اور نہ ہی کاروبار۔ انہوں نے یہاں گھر، گاڑیاں، کاروبار سب سیٹ کیا، لیکن وہاں کے کاروباری اصول اور تھے اور یہاں کے اور۔ پھر یہاں کے لوگوں کا مزاج بھی مختلف تھا، کاروبار کی پریشانی الگ تھی، ایسے میں گھریلو ماحول بھی کشیدہ ہونے لگا۔ پریشانی اتنی بڑی کہ آفاق اور زارا بیمار پڑ گئے، اوپر سے بچے بھی اب یہاں کر پچھتا رہے تھے۔ چاروں طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ بہت اصرار کرنے پہ آفاق نے اپنا چیک اپ کرایا، لیکن ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر انگلینڈ واپس جانا ہی پڑا۔ وہاں علاج کرایا، لیکن شفا وہاں بھی نہ ملی۔ زیادہ حالت خراب ہوئی تو زارا کو بھی بلوا لیا۔ زارا کے جانے کے ہفتے بعد ہی آفاق خالق حقیقی سے جا ملے۔ رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا اور جائیداد کے بٹوارے میں سے زارا کو کچھ بھی نہ دیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر زارا اپنے بہن بھائیوں کی طرف گئی، لیکن وہ سب اپنے گھروں اور اپنی زندگی میں مصروف تھے اور اس سے انجان بن گئے۔ تھوڑی سی رقم جو اس کے پاس تھی، اس سے زارا نے ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور اپنی بچی کے ساتھ رہنے لگی۔ جینے کی خواہش تو نہ تھی، لیکن اپنی بچی کے لیے جینا تھا۔ اب سمجھ آئی کہ والدین کیوں کہتے تھے کہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤ، اسی میں بہتری ہے، لیکن ان کی باتیں سمجھ نہ آتی تھیں۔ وقت کا کام گزرنا، آخر وہ گزر ہی گیا۔ زارا کی بیٹی زارا کی طرح ہی خوبصورت تھی،
کمپنی میں جاب کرنے لگی۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ زارا سے مانگ لیا۔ زارا نے بھی ہاں کر دی۔ ان کے دن پھر بدل گئے۔ زارا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ شاندار کوٹھے میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد یہ لوگ انگلینڈ ہی شفٹ ہو گئے کہ رشتہ داروں کے ڈسے ہوئے تھے، ان کی یاد بھی بھلا دینا چاہتے تھے۔ صحیح کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی کہ دن بڑھے تو کبھی